خدا بند آپ کے ساتھ ہو، انجیل مقدس متی کے مطابق اے خدا بند تیری تمجید ہو۔ اس کا 22واں باب پہلی 14 آیات۔ ایک دن یسوع سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں کے ساتھ تمثیلوں میں بات کرنے لگا اور کہا کہ آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے بیٹے کی شادی کی اور اپنے غلاموں کو بھیجا کہ بلائے ہوئوں کو شادی میں بلائیں، لیکن انہوں نے آنا نہ چاہا۔ پھر اس نے اور غلاموں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ بلائے ہوئوں سے کہو کہ دیکھو میں نے ضیافت تیار کر لی ہے، میرے موٹے موٹے بیل اور جانور ذبح ہو چکے ہیں اور سب کچھ تیار ہے، شادی میں آؤ۔ مگر وہ کچھ خاطر میں نہ لائے اور چل دیے، کوئی اپنے کھیت کو، کوئی اپنی سوداگری کو، اور باقیوں نے اس کے غلاموں کو پکڑ کر ان سے برا سلوک کیا اور مار ڈالا۔ اس پر بادشاہ غضبناک ہوا اور اپنی فوجیں بھیج کر ان خونیوں کو ہلاک کیا اور ان کا شہر پھونک دیا۔ تب اس نے اپنے غلاموں سے کہا، شادی کی تیاری تو ہو گئی ہے، پر وہ جو بلائے گئے تھے لائق نہ تھے۔ بس تم چوکوں پر جاؤ اور جتنے تمہیں ملے شادی میں بلاؤ۔ اور ان غلاموں نے سڑکوں پر جا کر کیا برے کیا بھلے سب کو جمع کیا اور اوانی شادی مہمانوں سے بھر گیا۔ اور جب بادشاہ مہمانوں کو دیکھنے اندر آیا تو اس نے وہاں ایک آدمی پایا جو شادی کی پوشاک پہنے نہ تھا، اور اس نے اس سے کہا، اے میاں تو شادی کی پوشاک پہنے بغیر یہاں کیوں کیسے آیا؟ مگر وہ خاموش رہا۔ تب بادشاہ نے خادموں سے کہا، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے باہر کے اندھیرے میں ڈال دو، وہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا، کیونکہ بلائے ہوئے بہت ہیں لیکن برگزیدے تھوڑے۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کے گناہ معاف کیے جائیں۔ تشریف رکھیں۔ اسی خداوند نے میرے عزیزو، آج ہم نے خدا کے پاک کلام میں تمثیل کے بارے میں سنا، تمثیلوں میں کلام سنا، ضیافت کے بارے میں کہ خدا آپ ہی اپنے لوگوں کے لیے ضیافت تیار کرے گا۔ خدا ضیافت تیار کرے گا۔ آج کے انجیل مقدس میں بھی خدا کی بادشاہی کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ ایک تمثیل کے ذریعے سکھایا گیا ہے۔ آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے بیٹے کی شادی کی اور اپنے غلاموں کو بھیجا کہ بلائے ہوں کو بلائیں۔ ریڈی ہے سب کچھ، جو بلائے ہوئے انہیں بلائیں تاکہ شادی میں شامل ہوں۔ کیا وہ آئے؟ آج کے پاک کلام کی روشنی میں مجھے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں بھی بلایا گیا ہوں، کیا میں برگزیدہ ہوں کہ نہیں؟ پاک کلام میں لکھا ہے بلائے ہوئے تو بہت ہیں لیکن برگزیدہ تھوڑے ہیں۔ کیا میں برگزیدہ ہوں کہ نہیں؟ خدا نے یہ ضیافت تیار کی ہے۔ کون سی ضیافت تیار کی ہے؟ آج ہمارے سامنے کون سی ضیافت ہے؟ کیوں جی؟ کوئی ضیافت ہوتی ہے کہ نہیں؟ ضیافت کیا ہوتی ہے؟ کیوں جی؟ ضیافت کیا ہوتی ہے؟ دعوت اور کچھ؟ ضیافت کیا ہوتی ہے؟ ضیافت میں کیا کیا ہو سکتا ہے؟ اور یسوع کی ضیافت، خدا کی ضیافت میں ضیافت کون سی ہے؟ میں تو ویسے اچانک ہی سوال پوچھ رہا، نہیں تو میں کہنا ٹوڑ دے ہی جانا ہے۔
کہ ضیافت کا پتا ہوئے گا. خدا کی ضیافت، خدا آپ ضیافت تیار کرے گا. کون سی ضیافت ہے؟ ضیافت میں کھانا پینا ہوتا ہے، اور اس ضیافت میں خداوند اپنا آپ دیتا ہے، اپنے بیٹے کی قربانی دیتا ہے. بیٹے کی شادی کی ضیافت ہے. تو ذرا تھوڑا سا دنیا پر نظر دوڑائیں کہ کس کس چرچ میں، جہاں جہاں عبادت ہوتی ہے، کہاں کہاں پر ضیافت ہوتی ہے اور کہاں پر نہیں ہوتی. واقعی ضیافت ہوتی ہے. ضیافت میں اچھی اچھی چیزیں ہوتی ہیں یا کہ فوڈ پوائزننگ چیزیں ہوتی ہیں؟ ایسی چیزیں نا کہ تھوڑا تھوڑا اثر کرتے ہیں، زہر ایسا تھوڑا تھوڑا اثر کرتا ہے. عالم بالا کی چیزیں یا دنیا کی چیزیں، کون سی چیزیں فائدہ مند ہیں؟ تو ضیافت میں بھرے کی ضیافت ہے، اور جس میں ہم بار 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 آیات کے ذریعے سے بھی اظہار کرتے ہیں کہ دیکھو یہ خدا کا برہ جو جہان کے گناہوں کو برہ قربان ہونے کے لیے یسوع قربان ہوا ہے، جو اپنا آپ دیتا ہے. ضیافت ہے. جو اپنا گوشت دیتا ہے، اپنا آپ دیتا ہے. کتنے ہیں جو اس ضیافت میں شریک ہوتے ہیں؟ بلائے ہوئے تو بہت ہے لیکن برگزیدہ تھوڑے. ہمارے اس پیرش میں کئی ایسی جگہ بھی ہیں، کرم آباد میں اندر عبادت ہو رہی ہے، باہر پتہ نہیں سادھو کا کی نام ہے، فلاح جی، وہ باہر انہیں اپنا حساب کتاب لایا ہوا ہے. چرچ کے اندر نہیں آنا، چرچ کے باہر ہی سارے لوگوں کو باہر لے کے بیٹھا ہوتا ہے. بلائے ہوئے تو بہت ہے لیکن برگزیدہ تھوڑے. اس بات پر ہم غور کرتے ہیں. یہ باتیں نا میں بتا دوں آپ کو، خدا کا کلام دو دھاری تلوار ہے. ٹھیک ہے، دو دھاری تلوار ہے، گودے گودے سے گزر جاتا ہے، اور بہت ساروں کو ایسے لگتا ہے کہ فادر کی میرے خلاف نے، یا خدا کا کلام میرے خلاف ہے. خدا کا کلام ہمیشہ وہ خلاف ہے جڑا بری راہ دے. جڑا بندے اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے نا، انہوں بدلنا چاہیے، تبدیل ہونا چاہیے. بلائے ہوئے تو بہت ہے لیکن برگزیدہ تھوڑے ہیں. اب ڈھونڈنا ہے کہ میں برگزیدہ ہوں، بلایا ہوا تو ہوں. سب بلائے ہوئے ہیں، سب بلائے ہوئے ہیں، لیکن برگزیدہ کتنے ہیں؟ تو ضیافت ہے. لکھا ہے آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے بیٹے کی شادی کی اور اپنے غلاموں کو بھیجا کہ بلائے ہوں کو شادی میں بلائیں. بلائے ہوں کو شادی میں بلائیں. ایک طرف آج ہم عیدر بھی دیکھیں گے، اور ایک وہ شادی کی ضیافت ہے جو بنائے عالم سے جو برا ذبح ہوا ہے اس کی طرف اشارہ ہے. یہ اسی کی طرف اشارہ کرتی ہے. یسوع یہاں پر ضیافت تیار کرتا ہے کہ میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو. اس نے روٹی لی، شکر کیا، روٹی توڑی اور اپنے شاگردوں کو دے کر کہا کھاؤ، یہ میرا بدن ہے. ٹھیک ہے، بلائے ہوئے بہت ہے. جب یسوع بات کر رہا ہے اس وقت یہودیوں کی طرف اشارہ ہے، ان قوموں کی طرف اشارہ ہے جو خدا پر ایمان رکھتی ہیں. تو غلام جو ہے، نوکر جو ہے، جو بھیجے گئے ہیں، وہ انبیاء کرام ہیں، وہ خادمین ہیں، وہ ولی پیغمبر ہیں. وہ کوئی بھی ذریعہ ہو سکتا ہے. تو پہلے بلائے ہیں، بلائے یہ ریمائنڈر ہے، بلائے پہلے ہی گئے ہیں. میں اور آپ ماں کے بطن سے ہی چن لیے گئے ہیں، پہلے سے ہی بلائے گئے ہیں. چھوٹے تھے تب بھی بلائے گئے ہیں، بلائے ہوئے ہیں. لیکن اب ریمائنڈر ہے. جیسے پہلے آپ دعوت دیتے ہیں تو پھر بعد کی کرتے ہیں، ہاں جی، جڑے خاص انہوں نے کی کرتے ہیں،
یا خط کے ذریعے ہوں خط ختم ہو گیا یا میسج تو یا فون کر کے کی آتے تسی ضرور آنا ہے، تسی ضرور آنا ہے، ریمائنڈر۔ اسی طرح بادشاہ نے اپنے نوکروں کو بھیجا ہے، خادموں کو، غلاموں کو بھیجا ہے کہ بلائیں منہ کو بلائیں، شادی میں بلائیں، سب کچھ تیار ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ سب نے اسر بہانے کیے کہ میں کھیت کو جاتا ہوں، میں سوداگری کو جاتا ہوں، میں کاروبار ہے میرا، آج یہ کام ہے میرا، یہ کام ہے میرا، یہ کام ہے۔ خدا بلاتا ہے اور ہم اپنے ادھر بہانے کرتے نہیں، مجھے ادھر جانا ہے، مجھے آج ادھر جانا ہے، مجھے ادھر جانا ہے۔ یہ خداوند کا دن ہے، خداوند کی آواز ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ خداوند کی آواز ہی سمجھے، ٹھیک ہے؟ غصہ نہ کریں۔ غصہ کئی دفعہ بہت غصہ کرتے ہیں، غصہ بہت کرتے ہیں، لیکن دوسروں کو کہتے ہیں کہ فادر جی تسی غصہ کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ غصے کی بات نہیں ہے، کلام کی بات ہے۔ جب بادشاہ کو غصہ آیا تو اس نے کیا کیا؟ اس شہر کو ہی پھونک دیا، ان لوگوں کو تباہ برباد کر دیا۔ پہلے انہیں دعوت دی گئی ہے، ریمائنڈر بھیجا گیا ہے کہ ضیافت تیار ہے، آ جائیں، نہیں آئے۔ پھر بھیجا، پھر بھی نہیں آئے۔ انہوں نے کہا میں کھیت کو جاتا ہوں، میں سوداگری کو جاتا ہوں، میں نے ابھی نیا نیا بیاہ کیا ہے، میں یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں۔ نہیں آئے، عذر بہانے۔ اور کئی لوگوں نے تو انہیں مار ڈالا، مار ڈالا۔ کیا آج بھی ایسا ہے؟ مار ڈالا۔ پھر بادشاہ نے کیا کیا؟ اپنے نوکروں کو، غلاموں کو بھیجا کہ چرستوں میں جائیں، سڑکوں میں جائیں، چوکوں میں جائیں، جو بھی ملے اسے میرے گھر میں لے آؤ تاکہ میرا گھر بھر جائے، مہمانوں سے بھر جائے۔ یہ خدا کا گھر ہے جہاں پر ضیافت ہوگی، میرا گھر بھر جائے۔ کیا ہم نے دوسروں کو دعوت دی ہے؟ ہم نے یسوع کے، خدا کے غلاموں کا، نوکروں کا کام کیا تو انہیں بلایا ہے کہ ادھر آئیں جہاں پر ضیافت ہے۔ خدا بلاتا ہے اور اس کے بلانے کے طریقے بہت سارے ہیں۔ آج اتوار ہے، پتہ ہے 9:30 بجے عبادت شروع ہوگی، ریمائنڈر ہے، ذہن میں ہے، دل میں ہے کہ نہیں؟ وہ آئے نہ آئے، پیغام اسے مل گیا ہے۔ آپ جس گھر سے گلی محلے سے آئے ہیں، جہاں جہاں سے گزرے ہیں، آپ نے دعوت دی ہے۔ کئیوں نے آپ کو پوچھا کہاں چلے ہیں؟ جی چرچ چلا ہوں۔ کیا اسے پتہ نہیں چرچ لگ گیا؟ دعوت مل گئی ہے، بلاوا ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود نہیں آئے۔ تو خدا کہتا ہے چرستوں میں جاؤ۔ اب یہ چرستوں میں، راہ کے کنارے، یہ ایک بہت ساری ایسی ٹرمینالوجی استعمال ہوئی ہے جس کا ایک خاص مطلب ہے۔ آپ ہمارے ادھر کرم اللہ چوک ہے، بوڑھا چوک ہے، پھول چوک ہے، فوارہ چوک ہے کہ نہیں؟ اس چوک میں کوئی راہ ادھر جاتا ہے، کوئی راہ ادھر جاتا ہے، کوئی راہ ادھر جاتا ہے، آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ کو پیغام مل گیا ہے کہ بادشاہ بلاتا ہے، ضیافت تیار ہے، خدا بلاتا ہے، تو جو خدا کے راہ پر آ جائیں گے، خدا کے گھر کی طرف آ جائیں گے، ضیافت میں شریک ہوں گے، خدا ان سے خوش ہوگا۔ لیکن جو دوسرے راہ پر کہیں اور جا رہے ہیں، ان کی راہ خدا کی راہ نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی مثال دیتی ہے، اسی طرح بہت ساری مثال ہیں، لیکن تسی کمپیئر کر سکتے جے ضیافت کتنے میں تے تماشا کتنے میں۔ ضیافت کتنے میں، تماشا کتنے میں۔ ہر جگہ سے لوگ کٹے، تماشا کر کے بھی بہت سارے لوگ زیادہ کٹھے کر دیتے جاتے ہیں۔ ساڑھے تے ہندوستان، پاکستان اور بھی بڑا ٹرینڈ ہے، راشن وانڈ کے کٹھے کر لو، کھانا دیگ پکا کے کٹھے کر لو، نہ کٹھے ہوندے ہوں، بہت طریقے نے۔ کیا ہم چاول کھانے کے لیے آتے ہیں یا کہ ضیافت کھانے کے لیے آتے ہیں؟ کس کو ترجیح ہے؟ کس کو؟ خدا کو یا کسی اور بات کو؟ تو
اچھا رستوں کا مطلب ہے سڑکوں کا، وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں، جا رہے ہیں، راہ کے کنارے ہے، راہ کے کنارے ہے، جب یسوع نے بلایا ہے تو وہ اس کی طرف گیا ہے، اندھا بھکاری، ہاں جی ایسے ہی ہے نا، اس کی طرف گیا ہے، اسے ایک راہ مل گئی ہے، ایک راستہ مل گیا، اور جو اس راہ پر چلتا ہے، یسوع راہ اور زندگی ہے، جو اس راہ پر چلتا ہے وہ آسمان کا سفر طے کر رہا ہے، وہ زمین پر آسمان کی طرف جا رہا، پھر نیا آسمان ہوگا، نئی زمین ہوگی، نیا یروشلم ہوگا، اس ہیکل کی طرف جو آسمان پر ہے وہ اترے گی۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ بلائے ہوئے تو بہت ہے لیکن برگزیدہ تھوڑے ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آگے ہیں لوگ، تو جب بادشاہ اندر آیا ہے تو سب کو دیکھ کر خوش ہوا ہوگا، لیکن ایک شخص وہاں پر ہے جس نے شادی کی پوشاک نہیں پہنی، تو خدا اس سے خوش ہوا کہ ناراض؟ ہاں جی ناراض ہوا، اور پوچھا کہ میاں تو شادی کی پوشاک پہنے بغیر کیا گیا؟ اب خیال پیدا ہوتا ہے کہ باقی کیڑی شادی کی تیاری کر کے بیٹھے، جو رستوں سے آئے ہیں، ٹھیک ہے، دیکھیں بھی جہاں کہیں سے بھی جس بھی رستے سے بلائے گئے ہیں، فاصلہ ہے کہ نہیں، سفر ہے کہ نہیں، ہاں جی ہے کہ نہیں؟ تو زندگی بھی ایک سفر ہے، ہم چھوٹے ہوتے ہوئے بلائے گئے ہیں، بڑے ہوتے ہوئے بلائے گئے ہیں، جس بھی حالت میں تھے بلائے گئے ہیں، تو جب ہمیں ایک راہ مل گئی ہے تو ہمیں تیاری کرنا ضروری ہے، تیاری۔ اب دیکھیں دنیاوی طور پر دیکھتے ہیں، مثال دیتے ہیں، اگر آپ نے کوئی بھی تیاری نہیں کیا، آپ کو وزیر اعظم بلا لیں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کا کوئی افسر بلا لے تو آپ کیا کریں گے؟ بن ٹھن کے جاؤں گے، جویر کہتا ہے بن ٹھن کے جاؤں گے، شاباش، تو بن ٹھن کے جائیں گے، تو اگر بن ٹھن کے نہیں جائیں گے، اب فوراً جانا ہے، تیاری بھی نہیں ہے، کپڑے بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، خدا کیسی تیاری چاہتا ہے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کو کہیں بھی اچھے یا بڑے افسر سے بلاوا آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ جتی نے مٹی پئی ہوئے تو کی کر دیں لوگ ایسے کر لیتے ہیں، چھتی چھتی صاف کر لیتے ہیں، کرتے ہیں کہ نہیں؟ جی جی، جو وال کھل رہے ہوتے وہ تیاری کر رہے ہیں، تیاری ہوگی کہ نہیں؟ جاندے جاندے تیاری ہو جاتی ہے، تو جی خدا دے گھر والے جانا ہوتا ہے، تیاری ضروری ہے، خدا دی بادشاہی چ داخل ہونا ہے، تیاری ضروری ہے، چلتے چلتے ہم تیار ہوئے، چلتے چلتے بیوٹی پارلر جانے کی ضرورت نہیں ہوتے، ایک ہی جگہ رہنا ہے، چلتے چلتے اپنے آپ کو سنوارنا ہے، اگر میری زندگی میں کوئی بھی غلطی خطا ہے اس کو ختم کرنا ہے، یہ سنوارنا ہے، تیاری کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ چلتے چلتے اگر کوئی میرے ادھر کوئی کچھ بھی لگا ہے تو میں اسے صاف کرتا ہوں، داغ دبا کوئی ہو اسے مٹانا ہے، ختم کرنا ہے، خدا کی بات ہے، خدا سے ملاقات ہے تو ہمیں تیاری کرنا ہے، اور ہماری تیاری کیا ہے؟ یہ کپڑے نہیں ہیں، کپڑے نہیں ہیں، پر بہت دفعہ لوگ ہمارے ادھر ہی دیکھتے ہیں، ادھر میں پسرور میں تھا تو ادھر ایک کلاس والا، تو میں وزٹ کے لیے گیا، تو وزٹ کے دوران ایک مائی موٹی سے وڈیری جی بیچارے کو اٹھا نہیں سی جانا، منڈی تے بیٹھی سلام دعائی، انہوں نے آدھی فادر جی جی فلانا پاسٹر میں کہتا ہے کہ تینوں توبہ کی ضرورت ہے، میں کہتے کر لو، توبہ کی ضرورت ہے تو کر لو، میں کہ کل تو آتا توبہ کر لو، یہ جڑا حکابی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، پہلے تو ویسے حکابی محبت کی علامت سمجھا جاتا سی، ایک ہی نڑی دے نال سارے پیندے سی، کٹ سی، تہاد کی علامت سی،
تو جی برا ہے نظر سے توبہ کر لو چھڑ دو. اجے بیٹھی ہے تو ایک چھوٹی جی کڑی آئی, ینگ کڑی آئی, وہ آدھی فادر جی منو بھی کہتے ہیں کہ تم بھی توبہ کر لو. میں کیا تیاری کا تو آدھے تو پلکنگ کرنی ہے, تو پاؤڈر لانی ہے, تو سرخی لانی ہے, نیل پالش لانی ہے. میں کہ بس میں کہ تھانوں توبہ کی ضرورت نہیں, انہوں ضرورت ہے. وہ تھے انگ انگ تو ہی بہت ہے کی پایا کی لایا. کئی خاتمہ کا یہی ہوتا ہے, مہندی لائی ہے, پالش کی ہے, نیل پالش ہے, پلکنگ ہے, تھریڈنگ ہے, کی کیتا ہے بھائی کام کلام سنانا ہے, انہوں نے انگ انگ لو نہیں دیکھنا. اس لیے سانو اپنا کام کرنا ہے, دوسرے کا نہیں. خدا جی توقع کرتا ہے وہ کرنا چاہیے. باقی چیزوں سے ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہیے. تو تیاری جیڑی ہے ساری تیاری کی ہے. سارا لباس کہڑا ہے؟ مسیحا کا لباس. کیا یہ لباس ہے یہ والا نہیں, یہ والا نہیں, یہ تو ایک پہچان ہے, یہ تو پہچان ہے. اگر میں نے یہ پہنا ہوا ہے تو کوئی دیکھے گا کہ فادر جی ہیں, ایسا ہی ہے نا. ہوں پادری بھی پائی پھرتے ہیں, انہوں نے پتا کہ یہ لوگ زیادہ عزت کرتے ہیں. انہیں سٹول ہے مطلب کی اچھا جی پہلے سٹول یہ مطلب کہاں ہوں ڈیلا میں. اچھا کدو پایا جاتا ہے جدو قربانی چڑھانی ہے. پٹکا باندھے نہیں جدو کوئی قربانی دینی ہوگی. ہاں جی یسو نے جدو پاؤں دے کمر پر پٹکا باندھا کہ نہیں, ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو ویسے ہی شوق نال پائے پھر اب بہت سارے لوگ یہ سٹول پائی کرتے ہیں کہ نہیں. ہاں جی بالکل. سیاسی جلسہ بھی ہوتا ہے پا کے نعرے مار دے ہوتے ہیں, مار دے ہوتے ہیں کہ نہیں, تاکہ لوگوں کو پتا لگے فادر بھی اتنے ٹرک سے چڑھیا سی. جنہیں مرضی بنا لو, جہاں پادری پوپ فادر بشپ بہت بڑے پھرتے ہیں. آخر کے خدمت ہی کرنی ہے, خدمت کرنی ہے تو پھر فادر بنو. انہیں جی وہ شادی تو پھر شادی کر لیا تو رہ نہیں سکتا, پھر بہو ہی بن جا وہ شادی کر لیتے. خدا کہتا ہے کہ جڑا بن بیایا وہ خدا کی فکر میں رہتا ہے, تو جو بیایا ہے اپنے گھر کی فکر کرتا ہے. تو کس کی فکر زیادہ ضروری ہے؟ وہ نہیں بنے گے. بلائے ہوئے تو بہت ہے لیکن برگزیدہ تھوڑے. جو میرا اور آپ کا ایمان ہے کہاں سے آپ نے لیا تھا؟ اپنے والدین سے لیا ہے. والدین نے انہوں نے اپنے والدین سے, پھر انہوں نے اپنے والدین سے, پھر جا کر رسولوں سے ملا. اور رسولوں نے کہاں سے ایمان پایا؟ یسوع سے. ٹھیک ہے. تو آج کیا ہوتا ہے؟ اپنا پیو ہی بدل دیتے ہیں. کیا اپنا پیو بدل دینا چاہیے؟ اپنا ایمان بدل دینا چاہیے؟ نہیں. اس لیے خدا نے سانو جڑا دین ایمان دیتا ہے وہ رہنا چاہیے. یہ نہیں کہا کہ میں بزرگ بھی بیٹھے رہے 15 پہلا کدی منسٹریاں کے نام سنے سن. ہاں جی بزرگ بیٹھے نے تھے سارے. اج تو 20 سال 15 سال پہلا منسٹریاں کے نام ہے سن. این جی او کے نام سنے کیوں جی تھی پڑھے لکھے جی کدی این جی او کے نام سنے سن؟ ہے ہی نہیں سن. ہوں کیوں آ گئی ہیں؟ ہوں ہر بندے نے اپنی اپنی دکانداری چمکائی ہوئی ہے. پہلا یہ جڑی این جی او ادارے سن وہ فادر دے سن کہ جڑے مستحق لوگ نے انہوں نے دے دینا. جی سارے بزرگوں میں کیا کہ جڑے پرانے فادر سی وہ آٹا بھی دے سی گھیو بھی دے سی. ہاں جی تو پھر پتہ کیا کہ سارے وڈیرے پہلے انگریز فادر بڑے چنگے سن. وہ آٹا بھی دے سی گھیو بھی دے سی. اج دے فادر پتہ نہیں کہتے آ گئے جدوں دے پنجابی آئے نے نا ادو تو کچھ لبتے ہی نہیں. یہاں کے اپنے گھر ہی نہیں بھرے جاتے. یہ سننے وہ کتوں لیا ہیں؟ فادر ستانی سلاد سن, انہوں دیا ملیں چل رہی سن.
मनादी करके आके फिर लुमा ते पिंदे होणगे, हैं कपड़ा बुनते होणगे, भांडे बनाते होणगे, करते सी इंज? नहीं, मनादी करते सी। उन्हां कोल पैसा कित्थों हुंदा सी? लोग देंदे सी। वो फैक्ट्रियां च काम नहीं सी ना, उन्हां दियां कोई फैक्ट्रियां सन, लोग देंदे सी। वो लोगों का माल जिहड़ा यानी जिहड़े NGO सन वो फादर जी नूं देना, उन्होंने अगे मनादी भी करनी, लोगों को आबाद किया। हुण सानू चाहिए सी कि असीं इमदाद करिए, पर नहीं, अज भी साडे हाथ इंज हुंदे ने, साडी भुख ही नहीं निकलदी। फादर भी जिहड़े उन्हां दी भुख नहीं निकलदी, मनाद उन्हां दी भुख नहीं निकलदी, जिन्ने भी खादमी ने भुख ही नहीं निकलदी। क्यों नहीं निकलती? क्या हमारी भूख और प्यास ये है या फिर कुछ कपड़ा, मकान, रोटी, गड्डियां, बंगले? इसीलिए ये काम जिसमें मैं और आप शिरकत शरीक हैं, बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन बरगजीदा थोड़े। बरगजीदा रहना है, जिस बुलाए से बुलाए गए उसके मुताबिक चलना है। वरना आज के दौर में तो बहुत सारे हम में से बहुत कुछ बन रहे हैं। अगर ये चर्च है, कौन सा चर्च है? फादर अलमास का है जी? नहीं। फादर मुश्ताक है, पादानी का है जी, पाकरम का, सिस्टर जी का कितना है, या भाई पीटर का कितना है जी? खुदा दा शाबाश। एक कैथोलिक चर्च है कि प्रोटेस्टेंट है? नहीं, मुझे तो लग रहा है प्रोटेस्टेंट ही है। पता फादर भी प्रोटेस्टेंट ही होता है। इतने मैं तो पास्टर बुला ला, क्या अच्छा लगेगा? है जी, अच्छा लगेगा। इसलिए जो कैथोलिक ना तो कैथोलिक ही रहना चाहिए, ठीक है। ईमान नहीं बेचना चाहिए, ईमान नहीं बेचना चाहिए, ठीक है। खिदमत करनी है तो फादर बनो, मुनाद बनो, सिस्टर बनो, खुदा की खिदमत करो। कैथोलिक है तो उसमें यही है कि यही मिनिस्ट्री है, काहिन है, डीकन है, सिस्टर से बात है, मुनाद है, ले पर्सन, ले मिनिस्ट्रीज है कि जैसे ख्वैर है या खिदमत कमेटी है या बनाते मरियम है, रोजरी ग्रुप है, ये ले मिनिस्ट्रीज है। एक कहानत की मिनिस्ट्री है, काहिन बनता है कुर्बानी चढ़ाने के लिए। तो कुर्बानी क्या है? ज़ियाफत तैयार करता है, यीशु को चढ़ाता है। तो हमें ज़ियाफत में शरीक होना है या किसी और चीज में शरीक होना है? हमारे सामने मैदान है, हमारे सामने बहुत सारी चीजें हैं, हमने किसको चुनना है? खुदा को चुनना है या किसी और को चुनना है? क्रिस्टो सेंटर है या सेल्फ सेंटर? मैं क्रिस्टो सेंटर बनना है। खुदा से दुआ करें कि खुदा हमें तौफीक दे कि जिस नेक बुलावे से हम बुलाए गए हैं उसके मुताबिक नेक चाल चलन के साथ चलते रहे। जो शख्स शादी की पोशाक नहीं पहने था वो कौन था? हर वो शख्स है जो तैयारी करके नहीं आया। हर वो शख्स है जिसने, हमारी लिबास की बात हो रही थी, बात किसी और तरफ चली, लिबास, सुलह के जूते पहनो, सलामती का बख्तरबंद बांधो, जीरा पहनो, ठीक है, मोहब्बत की तरह पहनो। यानी ये लिबास है, ये वाला नहीं, ये तो एक शिनाख्त है। सब मसीहों का पहचान लिबास क्या है? सुलह के जूते पहनो, ठीक है, कि हम सुलह के पैगंबर हैं, ये लिबास है। तो वो नहीं पहने हुए। तो हम में से ऐसे बहुत सारे हैं जो यहां से तैयारी नहीं करते बल्कि कहीं और से तैयारी करते हैं। तो जब कहीं और से तैयार होते हैं, कोई और तैयारी है इधर से तैयारी नहीं, तो खुदावंद उसे के साथ क्या करेगा? आज वक्त है कि मैं और आप खुदावंद से दुआ करें कि खुदा हमें अपनी राहों पर कायम रखे। हम जो बुलाए गए हैं, जो जिम्मेदारी दी गई है, खुदा हमें उसे निभाने का फजल अता करे। मसीह खुदावंद के वसीला से